زندہ باد۔ بہت ہی افسوس اور بے حد افسوس ہے کہ پوری دنیا دے ہوتے این ٹائم فسق و فجور دی انتہا اور مسلمانوں تے ظلم دی انتہا، پھر سارے ملک پاکستان دے اندر بہت سارے مصائب آزمائش، انہاں وچوں ایک مصیبت سیلاب جو کہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ گھن کے تباہ و بربادی دا سلسلہ جاری کیتے ویندے۔ اللہ کریم دی بارگاہ میں دعا ہے کہ سونے مہینے ربیع الاول دا صدقہ اللہ مصیبت کو ٹال دے۔ جتھاں جتھاں علاقے والے متاثر تھے میرا اللہ انہاں دی حفاظت فرماوے، اور باقی جو علاقے دا دسیندے پین اللہ تعالیٰ انہاں علاقے کو ان مصیبت تو بچاوے، اللہ ان ازمائش کو اپنے فضل و کرم دا صدقہ دور چا فرماوے۔ تو آج دوہائی موضوع جناب دے سامنے بیان کرنے سونے نبی دی شان و عظمت بیان ہو سی، ان دے نال نال کہ اے مصیبتاں کیوں آنے، کہیں ملے زلزلے، کہیں ملے بارشاں، بادل دا پھٹنا اور سیلاب، اے بہت مجھے مصیبتاں ہیں، اے کیوں آنے؟ اے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، پھر غور و فکر دے بعد سمجھنا چاہیے ہے کہ آخر کوئی وجہ ہے، کہ سارے اندر کوتاہیاں ہیں، سارے اندر غلطیاں ہیں، سارے ایسے گناہ ہیں جنہاں دی وجہ کو لو محمد دا رب ناراض تھی گئے، اسمانہ دا رب ناراض تھی گئے، ہون او مصیبتاں ساکو اللہ دی ناراضگی دے اظہار نظر پی آنے۔ پھر اگلی گال وہ کہی چیز ہے، وہ کہے وظیفے ہیں، کہے عمل ہیں، کہے دعائیں ہیں جنہاں دی وجہ کو لو اساں انہاں مصیبتاں تو بچ سکتے ہیں۔ یہ دو چار گالیں اہم ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کرے ساں حدیث و قرآن دی روشنی عرض کرے ساں، دعائے اللہ میں کچھ سچ بیان کرنے دی توفیق دے گے۔ میں کو سناون دے بعد تو کو سنن دے بعد اساں انہاں گالیں کو اگے پہنچاؤں اور سوچ وچار کروں، فکر کروں، پھر اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کروں، اللہ سونے کو معافی منگوں۔ بے شک اللہ کریم ہے، اللہ رحیم بھی ہے، رب رؤوف بھی ہے۔ پیارے دوستو، سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کائنات ایسا ماحول ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جہاں نہ تھیندا پیا ہویا، لیکن میرے اللہ دی اے شان کریمی ہے، ان دی شان حلیمی ہے، ان دا حوصلہ ہے کہ ہوندا کھا کے ہوندی دتی ہوئی زبان نال ہوندے گلے کرن، ہوندی دتی ہوئی صحت دے نال ہوندی کماں دی خلاف ورزی کرن، ہوندے دتے ہوئے اعضاء نال وہ رب دی نافرمانی استعمال کرن۔ وہ دیکھنے بھی والا، وہ کو پوری قدرت بھی ہے، وہ چاہے تا ایک پل تو پہلے سب نافرمانہ دا زبانہ بند کر سکتے، وہ چاہے پل تو پہلے سارے نافرمانہ دے ہتھاں کو مفلوج کر سکتے، سارے اعضاء کو بیکار کر سکتے، پر اے ان دی شان حلیمی ہے، قادر ہونے دے باوجود، سب کچھ دیکھنے دے باوجود وہ سزا نہیں دیندا، عذاب نہیں دیندا، زبان بند نہیں کریندا، رزق بھی نہیں روکیندا۔ تو اوندا اے مقصد نہیں کہ اساں کو بھول ونجوں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ ڈاڑی سخت ہے۔ میں تا این واسطے رعایت کرنا جو میرے بندے ہیں، میرے سوہے محمد غلام ہیں، متا انہاں کو خیال آونے، ہدایت علیہ پاسے آونے، میں رب انہاں کو عذاب دے کے کیا کرنے؟ اللہ خدا دے قرآن دا 5واں سپارہ فرمایا میں کو کیا ضرورت ہے میں تو کو عذاب دے میں تو خالق ہاں مالک ہاں، میں تو اللہ بھلا دینا، تو کو عذاب دے نال میری کہیں چیز اضافہ نہیں تھی ہونا، میری قدرت کمی نہیں آئی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ نہیں چاہتا جو کو عذاب دے، ہاں ان شکرتم و آمنتم، کہیں کہ میرے تو کو ایسے مصائب دیں دے تاکہ تساں دیکھو تو صحیح زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ کو کتنا نعمتاں عطا کیتے ہیں، تساں اس ذات کا شکر ادا کرو، و آمنتم اپنے ایمان دی حفاظت کرو، ان دی ذات تے یقین رکھو، وکان اللہ شیئن علیما، فرمایا اللہ تعالیٰ تا شکر کرنے والے تا قدردان ہے اور تمام چیزوں کو اجاڑنے والا ہے۔ تو سونے نبی دی آمد تو پہلے سارے گناہ ہونے پہ ہیں، رب دی شان حلیمی ہے، عذاب نس بھیجا، گرفت نہیں کی تھی، بلکہ
انہاں دی ہدایت واسطے رہنمائی واسطے اپنے سونے محمد کو بھیجے سی. وہ نبی بر وقت آ کے انہاں کو آگاہ کیتے کہ اے مکہ والو، اے مضافات والو، اے کائنات والو، اے زمین والو، اے قریشی ہو، ہاشمی ہو، اے قبیلہ والو، تساں سارے غلطی تے ہو. بت پرستی چھوڑو، جہالت چھوڑو، سارے بد مذہب چھوڑو، بتاں دے اگوں جھکنا چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری او شان بنائیے. رب کریم نے اے جبین کہیں پیر دے اگوں جھکن واسطے نہیں بنائی، اپنے اگوں جھکن واسطے بنائیے. تو اودے اگوں جھکویں کائنات تیرے اگوں جھکویں. سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے دنیا دے اوتے رسائے نے. پھر آمن والے نشانیاں، آمن والے مصائب، آمن والے حالات، قیامت تک تیرا میرا نبی امت دی رہنمائی فرما دے. فرمایا امن چاہندے ہو، سلامتی چاہندے ہو، کامیابی چاہندے ہو، جہاں گل میں دسی میں نہ ادھے تے عمل کرائے، جنہاں کو روکی میں نہ انہاں کو بچائے. اللہ کریم دی رحمت والے تے نازل تھی سی. اگر غلط کما تے تل گئی ہوئے، رب جانا فرمانا کی تو ہے، پھر عذاب تو عذاب، مصیبتہ تو مصیبتہ، ازمائشہ تو ازمائشہ. سونے نبی فرمائے جگہ میری امت دے وچ 15 کم تھیون پہ گئے، 15 نشانیاں نبی سے دسیں. فرمایا پھر اللہ دے عذابات انتظار کرو. اسمان تو پتھر بسن، سرخ آندھیاں چل سین، کائنات زلزلے آسین. اللہ اتنا ناراض تھی سی جو دعا کو زندہ زمین دھنسا دے سی. 15 نشانیاں دسن حضور. فرمایا جلے اے پویا تھی ونے اللہ دے عذاب انتظار کرو. انہیں جو چاند میں اج بیان کرنا، پھر باقی انشاءاللہ جمعے دوتے جمعے جمعے اللہ کو منظور. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی چیز ہے جتا مال غنی، مال دولت ہو سی، عوام دا مال ہو سی، حکمران کو اپنے خواہشات کے مطابق خرچ کرے سن. وہ ہو سی غریباں واسطے، ہو سی رعایا واسطے، ہو سی فلاحی کما واسطے، وہ خزانہ جمع ہو سی غریباں دی مدد واسطے. لیکن حکمران او یتیماں غریباں دے مال کو اپنی ضرورت دے استعمال کر کے عیاشاں کرے سن، دین دے خلاف چل سن. جتا اے نشانی دیکھو اللہ دے عذاب دی انتظار کر ہے. اج پوری کائنات دے اندر ایو معاملہ ہے. کہیں گھر وچ سکھ کہنی، غریب ٹکر واسطے دن رات اوکھا پریشان ہے، بیمار دوائی واسطے سکدا پیا ہے، محتاج اکو آسے واسطے سکدا پیا ہے، کوئی حکومت نہیں مل سکتی. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 2 سال حکومت کی تھی. 99 ہجری کو 101 تک ترے بڑے اعظم دے ہوتے انہوں حکومت کی تھی. افریقہ دے اندر، ایشیا دے اندر، یورپ دے اندر 2 سال دے حکمران رہنے. پوری دنیا دے وچ کوئی ایک بندہ نہ جہاں زکات گھنن والا ہوئے. ہائے ہائے، ترے بڑے اعظم ایشیا، یورپ، افریقہ، کوئی بندہ زکات گھننے والا نہ ملتا. ایسا انصاف، ایسی فلاح بہبود، ایسی غریباں دی ہمدردی. حضور فرمایا جڑا مال غریباں دا ہوے استعمال حکمران کرن، عیاشاں کرن، اپنی خواہشات کے مطابق گزارن، اللہ دے عذاب دی انتظار کرائے. دوجا مال زکات جنہوں دے فرض ہو سی او تاوان سمجھ کے کو نہ دے سن، بلکہ آپ کھادے رکھ سن، اولے عذاب دی انتظار کرائے. نبی سے تیجی نشانی دسیے. فرمایا جنا جنگا تھی سن جہاں مال غنیمت دان دے او کوئی جناب اپنی ضرورت سمجھ کے استعمال کر دے سن، حصے دار کو حقدار کو نہ دے سن. چوتھی نشانی میرے نبی سے فرمائے جگہ لوگ اپنے بیویاں دی ہر فرمائش پوری کرے سن، اپنے بیویاں دے تابعدار ہو سن، لیکن جامن والی ماں کو دھکے دے سن، ماں دی نافرمانی کرے سن، ماں دی بات سننا گوارا نہ کرے سن. اٹھو پتر اپنے دوست کو ٹائم دے سی، سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہو سی، پر اپنے پیو دا خیال رکھنے واسطے اودے کول ٹائم کے نہ ہو سی. جگہ نشانیاں آویں ول انتظار کرائے. ہن آسمان تو اندھایا بھی چل سے، آسمانہ تو پتھر دی بارش بھی تھی سی، زلزلے بھی آسن اور زمین دی اندر دھساں دا عذاب بھی آسی. یہ کہیں دسا ہے جو کو صادق الامین آ جائے اچھا بولو. یہ کہیں مولوی دی گل نہیں، کہیں پیر دی گل نہیں، کہیں کتاب دی گل نہیں، سونے محمد دا فرمان. اللہ اکبر. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی دا موسم ہے، آپ دوپہر کو
مدینے پاک دا گلیاں تے بہے والے پاسے آندے پین پسینہ پسینہ تھے ودن محسوس ایویں تھیندے جو بہت وڈی پریشانی ہے رستے دے وچ سونے پیر علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مل گئے عرض کرن اے امیر المومنین خیر تے تواڈی اے حالت پسینہ پسینہ تھے ودو کیا وجہ ہے کیوں پریشانی میں آپ نے فرمایا اے بلالی بیت المال دے اٹھن انہاں دے وچوں ایک اٹھ گم تھی گئے امیر المومنین اٹھ کو ودا گلندے یہ ہے مال دولت دا یتیماں غریب بندہ جے جنگ تھینن فتح تھینن مال آندا ہا بھلو سرکاری توجہ تو دی دیکھ بھال کیتی ویندی رکھوالی کیتی ویندی ضرورت دے مطابق غریباں تے خرچ کیتا ویندا ہا آکھے اٹھ گم تھی گئے میں آپ ودا گلینا ہویا انہاں کے سونا اسا غلام حاضر ہے کہیں کو آنکھا بول کے گھنا منا تسا وقت دے امیر المومنین وے عمر پاک دے اکھاں دے وچوں آنسو آئے سونا کہیں کو آنکھاں اس کا لب پویا مل پویا پر قیامت دلی میں اللہ سوال کریا تیری حکمرانی دے اندر اٹھ گم تھے تو کتھاں وے تیری بے خبری تیری وجہ کو لو بنا کو تکلیف اٹھاون پئی ہے جے اللہ نے جواب پوچھا عمر پاک کیویں جواب دیسی زندہ باد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسا بھی گئے ایسے حکمران دے گئے کائنات کا نظام چلا کے سمجھا گئے